نبی پاک کی میرجز کے حوالے سے کہ ایک جو ان کی زوجہ تھیں زینب بنت جہش، ان سے جو ان کی شادی ہوئی ہے، اور وہ جو آپ نے ویسٹرن کی بات کی، جو بیٹھ کے باقاعدہ پن پوائنٹس کچھ نکالتے ہیں اور اس پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بھی بڑی باتیں کی ہیں، اور وہ کیا باتیں ہیں وہ آپ خود ہی بتائیں، اور پھر ان کا آنسر بھی آپ خود ہی بتا دیجیے۔ یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں تنقید کی صورتحال میں آتی ہیں کہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ انہوں نے شادی کروائی ان کی، اور اس کے بعد عرب کے دستور کے برخلاف، کیونکہ منہ بولا بیٹا عرب میں باقاعدہ وراثت کا بھی حقدار ہوتا ہے اور سگے بیٹے جیسا سمجھا جاتا ہے، پھر اس سے طلاق دلوا کر خود شادی کر لی اس سے۔ اس طرح کی بہت ساری اور بھی خرافات یہ لوگ اللہ رحم کرے کہتے رہتے ہیں۔ اب حقیقت دیکھیے اس کے پیچھے نا، تو اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جو غیر انسانی سلوک انسانوں کے ساتھ ہو رہا تھا اس کے سخت خلاف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات اس بات کی تائید ہیں کہ آپ نے ہمیشہ انسانوں کی آزادی کے لیے کام کیا، جس میں غلامی در غلامی صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، اور غلامی کا بنیادی جو ماخذ ہے جہاں سے غلامی نکلتی ہے وہ جنگ و جدل ہے۔ انسان نے جب بھی کہیں جنگ کی، جب بھی کہیں آپس میں مخاصمت میں آیا، جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہا، تو ایک گروہ نے غلبہ حاصل کیا، دوسرا مغلوب ہوا، جو مغلوب ہوا اس کے لوگوں کو ان لوگوں نے غلام بنا لیا۔ اب غلام بنا لیا تو ان غلاموں کو اپنے دیگر کاموں کے لیے جوت دیا اور ان کے حقوق سلب کر دیے۔ پھر ان غلاموں کی اولادیں آگے پیدا ہونی شروع ہوئیں، ٹھیک ہے، ان اولادیں جتنی تھیں وہ بھی پھر غلام در غلام در غلام در غلام چلتا رہا۔ تو یہ ایک پورا انسٹیٹیوشن بن گیا ہمارے معاشرے میں جو غلامی کا انسٹیٹیوشن کہلاتا ہے۔ اب غلام اگر اس کو آپ کتنے ہی حقوق کیوں نہ دیں، لیکن وہ مالک کے سامنے اسی طرح جھجکتا رہتا ہے، اس سے مرعوب رہتا ہے، اس کے روب میں رہتا ہے، اس کے سامنے جھکا ہوتا ہے، سبمسو ہوتا ہے اس کے سامنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی ختم کرنے کے لیے نہ صرف غلامی کو ختم کیا بلکہ غلامی کے بعد آنے والے ریپرکشنز کو بھی ختم کیا اور کازز آف سلیوری کو بھی ختم کیا۔ اب دیکھیں بدر کے مقام پر وہی جنگ ہوئی جو جنگیں ہوتی تھیں اور جس میں لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار مکہ کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہ فرقان کے نام سے قرآن مجید میں یاد کی جاتی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کیا ہوا، یہ 70 لوگوں کو پرزنر بنا کے لایا گیا۔ عرب کا کیا دستور ہے، انہیں غلام بنایا جائے۔ دوسرا دستور کیا ہے کہ اگر غلام نہیں بنانا ان کو تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے دونوں کے برخلاف کام کیا۔ آپ نے کہا کہ انہیں غلام بھی نہیں بنایا جائے گا، آپ نے کہا کہ ان سے رینسم لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، جس طرح آزاد ہیں اسی طرح آزاد چھوڑا جائے۔ اب ان کی آزادی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رینسم رکھی وہ بھی نامینل قسم کی تھی، اور بنیاد کیا تھی اس کی کہ غلام آئندہ کوئی نہ بنے، ورنہ آپ بھی غلام بنا لیتے ہیں، وہی کنٹینیوٹی آ جاتی کنٹینیوٹی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو نہیں دے سکتا وہ 10 بچوں کو پڑھا لے، یعنی ہر قسم کی سہولتیں عطا کی انہیں تاکہ غلامی نہ رہے، اور کہا جب تک ان لوگ رینسم نہیں آ جاتی، جب تک یہ بچوں کو پڑھا نہیں لیتے، اس وقت جس گھر میں مسلمانوں کے گھر میں یہ لوگ رہیں گے وہ اس مسلمان گھرانے کا فرد ہو کر رہیں گے، وہ وہی کھلائیں گے انہیں جو خود کھاتے ہیں، وہی پہنائیں گے جو خود پہناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو یہاں پر 6 مہینے یا سال بھر بھی رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یہاں پر وہ لوگ جو تعلیم دینے کے سلسلے میں جنہوں نے رینسم دی چلے گئے، لیکن جو باقی بچ گئے تھے وہ جا کر سارے مسلمان ہو گئے، صرف گڈ ٹریٹمنٹ آف دا مسلمز دیئر when they were imprisoned by them in their homes۔ اس وجہ سے انہوں نے وہاں پر اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے یہاں پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام بھی ہیں، منہ بولے بیٹے بھی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا ہے کہ اس کے والدین، اس کے والد اور اس کے چچا مکہ میں آ گئے ہیں ٹریسز کے ساتھ، اور جب آ گئے ہیں تو یہاں پہ آ کر وہ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ لینا ہے مال و اسباب ہم سے لے لو، ہمارے بیٹے کو چھوڑ دو۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ان کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا کہ والدین کے سامنے وہ ڈٹ گیا، وہ بچہ، وہ جوان، میں نہیں جاتا، میں تو انہی کے پاس رہوں گا۔ تو وہ خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہفتہ 15 دن 1 مہینے تک رہے، اس کے والدین بھی بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اتنا پیار محبت اور اتنا بہتر سلوک تو ہم بھی نہیں کر سکتے، بہتر ہاتھوں چھوڑ میں کے گئے۔
اب اسی کو آزادی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آزاد کر دیا، لیکن کانفیڈنس کہاں سے آئے؟ کانفیڈنس دلانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان میں، یعنی وی آئی پی خاندان کی ایک لڑکی کو مجبور کیا، یعنی اس کے والد کو کہہ کر، حضرت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ کر کہ اپنی بیٹی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ شادی کروا دی۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہوئے حضرت جہش کے خاندان والے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رشتہ بھیجا ہے، لیکن جب کہا کہ میں اپنے اس بیٹے منہ بولے بیٹے کے لیے کر رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک رئیس زادی ایک غلام کے ساتھ کس طرح شادی کرے گی؟ کلاس ڈفرنس۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفاوت کو ختم کرنے کے لیے، اس ڈفرنس کو جو ایک غلام میں اور ایک آزاد میں ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ ان سارے غلاموں کو ایک کانفیڈنس آ جائے کہ ہم اب آزاد ہو گئے ہیں، تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنی زندگی احسن طریقے سے گزار سکے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ شادی کروائی، جی ہاں، لیکن ان کی نہیں ہو سکی۔ اب حقیقت تاریخ میں یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار بھی کانفیڈنس نہیں ہوا کہ وہ زن و شوئی کے فرائض ادا کر سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری اس بات کو، کہ آپس میں یہ جو میاں بیوی کے جنسی تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی نہیں قائم کر سکے، کیونکہ ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں تھا کہ ایک رئیس زادی ہے اور میں غلام ہوں۔ ان کے آپس میں جو معاملات تھے وہ اس انداز سے پیچیدہ ہوتے چلے گئے کہ بالآخر بار بار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے تعلقات ایسے نہیں ہیں، میں نہیں کیری کر سکتا، مجھے آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے کہتے رہے کہ آپ آپس کے تعلقات بہتر کرو، بحال کرو، لیکن نہیں ہو سکا، بالآخر وہ طلاق ہو گئی۔ اب دیکھیے طلاق ہو گئی کس کی؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سے، غلام سے۔ اب غلام سے طلاق ملنے کے بعد اس عورت کے ساتھ کوئی اور شادی کرے گا؟ غلام تو پہلے ہی وہاں پہ معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس کی بیوی تھی، اب کوئی آزاد شخص اس کے ساتھ شادی کرے گا؟ آج کل بھی دیکھ لو، آپ کا نوکر ہے، کوئی کسی کا نوکر ہے، اس کے ساتھ کسی وجہ سے آپ کے اپنوں میں سے، ہمارے اپنوں میں سے کسی کی شادی اگر ہو جاتی ہے اور پھر طلاق ہو جاتی ہے، وہ غلام کے ساتھ، وہ نوکر کے ساتھ تھی، میں ایسے کیسے کروں گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب ایک کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت مطہرہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسٹرینتھننگ کے لیے کیا کہ یہاں پر غلام کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، سارے آزاد ہونے چاہیے، اور پھر وہ کام الٹا پڑ گیا۔ الٹا اس لیے پڑ گیا کہ ان کی آپس میں نبھ نہ سکی، نبھ اس لیے نہ سکی کہ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں آیا، کانفیڈنس نہیں آیا تو اس نے طلاق دے دی۔ اب طلاق دے دی تو اس عورت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طور پر خواہش رکھتے ہیں کہ اب کوئی اور تو نہیں آئے گا، مجھے یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، لیکن عرب کے دستور کے مطابق ایک چیز آڑے آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہ دستور کیا ہے کہ متبنہ جو بھی ہوگا وہ بیٹے کی ایکول ہوگا، اور بیٹے کی متعلقہ یا بیٹے کی بیوہ کے ساتھ سسر شادی نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، سامنے آ گیا۔ یہ بات جب اس انداز سے یہاں تک پہنچی ہے تو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بننا شروع ہو گیا۔ جب پریشانی کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد خود قرآن مجید میں یہ مکمل طور پر اس قصے کا بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے واحد صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اسی ناطے سے ہے کہ جب ان کی آپس میں نبھ نہ سکی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ شادی کیجئے۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کے باوجود بھی، یعنی ذہن میں یہ رکھتے تھے آمنا، لیکن ذہن میں یہ رکھتے تھے کہ یہ ایک دستور ہمارے یہاں موجود ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا دستور ہی ختم کر دیا، وہی تبدیل کر دیا کہ بیٹا وہی ہے جو صلب باپ سے پیدا ہو، منہ بولے رشتے پکے رشتے نہیں ہیں، نہ ان کی پابندی کی جائے۔ کوئی بھی ایسا رشتہ جو منہ بولا ہے وہ آپ کے اوریجنل بیٹے، اوریجنل اولاد کی ایکویلنٹ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر اس کی متعلقہ یا بیوہ ہو جائے تو منہ بولے باپ کے لیے ناجائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے، وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ اور پھر
الگ سے بات یہ کی کہ میں نے حضرت زینب کا، قرآن مجید میں نے حضرت زینب کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ یہاں میرے عرش میں کر دیا ہے، اور یہ واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں جن کے لیے دنیا میں نکاح نہیں ہوا۔ اوکے، ان کا نکاح عرش پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اپنے مدینہ طیبہ میں صرف ولیمہ دیا ہے، نکاح نہیں ہوا، نکاح اوپر اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ ہاں جی۔ تو اس میں کون سی ایسی چیزیں جو لسٹ کے لیے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اور اس ایک خاتون کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا، اور یہاں بھی یہ جی کہ اپنی لسٹ کے لیے کیا۔ اللہ اپنے کرم میں رکھے۔ استغفر